الذی جو لا الہ الا، یعنی اللہ کون ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے، یعنی لا الہ الا کا معنی یہ ہے کہ تمام خداؤں سے انکار، ایک اللہ کا اقرار۔ عالم الغیب، یہ اللہ کون ہے جو غیب کا علم رکھنے والا، غیب جاننے والا، میرے اور آپ کے دل کے پوشیدہ رازوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا اور لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی۔ والشہادہ، اور حاضر کو بھی دیکھنے والا وہی ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، اور وہ سب سے زیادہ بندوں پر رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ العزیز، بہت زبردست ہے، طاقتور، بہت طاقتور ہے۔ الجبار، واللہ الذی، اللہ، پھر اب یہ آیت ختم ہو گئی تھی یا پھر دوسری آیت دیکھیں وہیں سے شروع ہوگی، دیکھیں واللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ بس وہی ہے جو کیا ہے؟ الملک ہے۔ ملک کے معنی اس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے، مالک ہے۔ ملک یعنی ملک کے معنی کیا ہے؟ کنٹرول رکھنے والا۔ القدوس، بہت پاک ذات ہے۔ السلام، سلامتی دینے والا۔ المؤمن، اور کیا کرتا ہے؟ آپ کو یعنی سلامتی دینے والا، سیکورٹی دینے والا۔ سیکورٹی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ المہیمن، مہیمن گارڈین ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ کا نگہبان۔ العزیز، بہت طاقتور، زبردست ہے وہ۔ جبار ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ المتکبر، تو سپریم پاور ہے۔ سبحان اللہ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، وہ بہت پاک ہے۔ عما یشرکون، اس ہر چیز سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، کسی معاملے میں اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو گویا آپ شرک کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک کسی معاملے میں بھی، کیونکہ باقی تمام مخلوق ہے اور وہ صرف کیا ہے؟ خالق۔ وہ کیا ہے؟ تو خالق کون ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم کیا ہے؟ مخلوق ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو جبار کہہ دیتے ہیں، قہار کہتے ہیں، پھر لوگوں پہ زبردستی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، کودتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تو کسی کو نہیں مارتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کا نام لے رہے ہیں، اور جس کو نہیں نام نہیں لے رہے اس کو بھی، اور جو نام لے رہے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کہ وہ تمام شریکوں سے پاک ہے، یعنی ان کا نہ بیٹا ہے۔ کیوں نہیں بیٹا اس کا؟ ہر آدمی بیٹا مانگتا ہے، اللہ نہیں مانگتا ہے، کیونکہ بیٹا اس کا ہونا چاہیے جو کل مرے گا۔ جو مرنے والا ہے وہ کہے گا میری وراثت، میرا بنگلہ کون لے گا پھر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فنا ہے ہی نہیں، سب فنا ہو جائیں گے، ایک کو بقا حاصل ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اس کو بیٹے کی ضرورت، اس لیے عیسائیوں کو بتانا چاہیے کہ اس کو بیٹے کی کسی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ فانی ذات ہے، لا فانی ہے، ہم فنا ہونے والے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں گے آپ کہ وہ تمام شرک سے پاک ہے، نہ اس کی بیٹی ہے نہ اس کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ خالق، وہ کیا اللہ، یہ اللہ جو اوپر ہے وہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ اس لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تخلیق کرتا ہے، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے کہ میں آسمان بنانے والا ہوں، آ جاؤ جی مجھے تھوڑا سمٹ دے دو۔ نہ آپ سے مشورہ لے گا، نہ مجھ سے لے گا، کسی سے نہیں لیتا، نہ پیغمبر سے لیتا ہے نہ فرشتوں سے لیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کن ہو جا، یقون چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں البارئ، باری ہے، وہ انوینٹر ہے، ایجادات کا مالک، مصور ہے، آپ کی اور میری تصویریں بنانے والا، ہونٹ بنانے والا، آنکھیں بنانے والا،
انگلی بنانے والا اور جسم کے اندر رنگ بھرنے والا، فیس کے اندر رنگ بھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہترین نام ہے، جس نام سے پکارو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے جس نام سے پکارو، تمہاری مرضی ہے لیکن ادب کے ساتھ پکارو، جلدی جلدی پکارا کرو۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح نہیں پڑھا کرو۔ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس میں ٹائم کون سا لگتا ہے آپ کا؟ اور میرے بہت سارے لوگ جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا پڑھ کیا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تم میری تسبیح کرو یا نہ کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہے، وہ کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ۔ پرندے، درخت، پتے سب کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں۔ پتا کس طرح تسبیح کر رہا ہے؟ اس کی زبان تو نہیں ہے۔ پتا تسبیح اس طرح کرتا ہے کہ اوپر سورج ہے، سورج کی شعاعیں آ کر کے اس پتے پہ پڑ کر کے اس کے اوپر فوٹو سنتھیسس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گین کرے گا پتا اور آپ کو پیور آکسیجن گیس دے دے گا۔ آپ کو کیا دے گا؟ آکسیجن دے گا۔ بالکل جو آپ دکانوں میں بازاروں میں جا کر کے وہ سلنڈر خریدتے ہو اور اس کے بغیر ایک لمحے بھی آپ اور ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، یہ سارا نظام اللہ نے کیا بنا دیا کہ ہر پتے کو کہا ہے کہ یہاں سے تم آکسیجن نکالو، میرے بندوں کو پہنچاؤ۔ اس لیے جو پتوں کو یا درخت کو کاٹتا ہے گویا وہ ایک قتل کر دیتا ہے، ایک قتل ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ باپ کاٹو جی، اپنے وہ بنا دو، مکان بناؤ، یہ کرو، لیکن اگر آپ کاٹتے ہیں ایک درخت کو، اس کی جگہ ایک اور درخت لگاؤ، اس درخت کے اوپر پھول آ جائیں گے، پتے آ جائیں گے، درخت کے اوپر پھل آ جائیں گے، پھر اس کے اندر جرمینیشن پھر شروع ہو جائے گی، پولینیشن شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا میں، تسبیح میں ہر وقت مصروف ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہو العزیز، وہ عزیز ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے بڑا ٹائم دیا ہے اور میرا خیال ہے اب ہو گیا 14 11 ہو گیا، نہیں 17 تو 10 منٹ ہو گئے، 17 ہو گئے، 27 منٹ آپ کے میں نے لیے ہیں۔ یہ آپ کا بہت میرے اوپر احسان ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے، ورنہ وقت نہیں دیتا کوئی بھی نہیں دیتا، ورنہ یہاں کوئی بریانی ہوتی تو یہ سارے آ جاتے، یہ جتنے ہیں نا ادھر میں باہر سے بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ خالی دعویٰ کہ ہم نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، اور تم کیسے جاؤ گے؟ تم اللہ کے کلام کو 5 منٹ نہیں دے رہے ہو، اللہ کے کلام کا مذاق کر رہے ہو، اللہ کے کلام کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہو، اپنی کتابیں اجاڑ کی ہوئی ہیں تم لوگوں نے، اللہ کی کتاب آ گئی جیل میں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پہ مکمل یقین نہیں ہے ہمارا، اس پہ یقین کر پیدا کرو، اور سارا کچھ اللہ نے اپنا علم اس کلام کے اندر رکھا۔ اس کو پڑھ لے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ، ختم کرنے کی کوشش مت کرو۔ آپ سے ختم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے ختم کیے تھے، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ میرے کلام کو کتنا سمجھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، اور اس کو دوسروں تک کتنا پہنچا ہے۔ یہ ہے عمل، اس کے لیے کام کریں گے ہم۔ اس رمضان میں کم از کم قرآن کو ترجمے سے پڑھنا۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے کہ آپ قرآن کی طرف آ جائیں، ترجمہ سے پڑھ لیں، اور کسی کا بھی ترجمہ ہو، وہ کسی بھی زبان میں، فارسی میں ہو، پنجابی میں ہو، پشتو میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، کسی زبان میں ہو، لیکن قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا جائے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ میری درخواست قبول ہو گئی؟ حاجی قبول ہو گئی۔ بڑی کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔